حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ دادا مرشد یہ ہستی جڑی ہے نا جی بلی ہون تو علاوہ یہ بہت بڑے مجتہد تے بہت بڑا عالم ادبی دے وچ مہارت تے جنا دلیر بھی عرب دے اندر جڑا بندہ انہاں دے پیچھے جا کے نماز نہیں نہ پڑھدا تے انہاں نوں پتہ لگ جائے کہ وہ بندہ اج بھی گرفتار ہو جاندا ہے تے اتھوں دا جڑا مولوی مسئلہ بیان کرے کوئی اجمی آدمی کوئی اونوں ٹوکے چا تے وہ بھی گرفتار تے اے جڑا نا بہادر بھی دلیر بھی ادا انہوں دی دلیری دی گل سنا کے پھر اج دی میں سنانا مبارک صاحب عمرے واسطے تشریف لے گیا بادشاہ دے نال میٹنگ سی اتھوں دے علماء دی تے اے جڑا نبینہ سی نا جی مطلب وہ حج خطبہ حج پڑھن والا ایک نبینہ مفتی سی انہاں دا وہ جویں مفتی اعظم پاکستان اس طرح مفتی اعظم عرب سی وہ گفتگو کر رہا سی تے انہوں نے یہ گل کیتی کہ جڑا بندہ مدینے جان واسطے نبی کریم علیہ السلام دے روزے کی زیارت قبر کی زیارت کی نیت کرے گا وہ نگاہ ٹوٹ جاتا ہے نعوذ باللہ دا ایمان ہی کیا انہیں یہ گل کر دی انہوں سارے ہوں گے مسلک کے بندے بیٹھے سے انہوں نے وہ ٹھیک ٹھیک کر رہے مبارک صاحب اتنے جرت کی یہ اجازت لے کے نا اس اجلاس بھی شامل ہو گیا سی جرت کی اس طرح ہاتھ کھڑا کیتا تو بادشاہ صدارت کر رہے تھے انہوں نے کہ جی وہ شخص کی بات سنو کیا کرتا انہوں نے کہا جی میں بات کرنے کی اجازت کیا کروں انہوں نے کہا جی میرا مفتی صاحب نے سوال ہے عربی چ نہ کیا کہ اے جڑا تسی اس ویلے گفتگو کی تے اے کیا ہے بھی وہ بندہ اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے جڑا روزے دی زیارت دی نیت کر کے مسجد نبوی دی زیارت دی نیت کر کے جائے روزے دی زیارت دی نیت نہ کرے مفتی صاحب 4 امام ہیں فقہ کے آپ حنبلی ہیں میں حنفی ہوں کئی شافی بھی ہوں گے کئی مالکی بھی ہوں گے کس امام کا فتویٰ ہے جو آپ پڑھ کے سنا رہے ہیں اس نے کہا جی کسی کا فتویٰ نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں مبارک صاحب اینی جرت والی گل کی تھی کوئی ماں دلال نہیں کرتی فرماتا اگر ہم آپ کا فتویٰ نہیں مانتے ہم امام کی بات مانتے کوئی مانتے ہیں اس بادشاہ بھی مطلب احمد جاہل تو نہیں سی ہے نا انہوں نے کہا کہ انہوں نے دسیا جی مطلب ہے بھی پوچھا بھی امام کے حد نہیں فتویٰ انہوں نے کہا جی نہیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا پھر نہیں مانتا تو یہ تو اس کو حق حاصل ہے وہ امام کا فتویٰ امام کو مانتا ہے اس کے امام نے نہیں اگر کر اللہ پھر ایک بندہ تو نا عربی سی کہ وہ حرم شریف کا کوئی خادم سی یا کی انہیں آخیا جی یہ بندہ جڑا ہے نا جی یہ افغانی ہے تے یہ سارے امام کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتا یہ گل جی سی نا یہ بڑی مطلب چبھی ہونے بادشاہ انہیں آخیا جی یہ واقعی اس طرح آپ کھڑے ہو گئے جی اس طرح کیوں نہیں پڑھتے ان کے پیچھے نماز آپ نے ارشاد فرمایا یہ تو آپ بھی مانتے ہیں کہ جس امام کی کوئی تقلید کرتا ہے جس امام کا کوئی مقلد ہے اس کی تحقیق کے مطابق وہ عبادت کرے گا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا اپنے علماء سے پوچھو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی انہوں نے کہا میں حنفی ہوں عصر کے وقت جب آپ کی جماعت ہوتی ہے میرے امام کے نزدیک تو عصر کا وقت ہی نہیں شروع ہوتا تو اللہ کا کیا حکم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا نماز کا وقت شروع ہو جائے نماز تب ہوتی فرضی تب ہوتی ہے میرے اوپر تو اس وقت فرضی نہیں ہوتی نماز میں کیا پڑھوں ان کے پیچھے اللہ اکبر یہ بڑی ضرورت کی بات ہے آج نے کہا کہ اس بندے کو اس کے آپ پہ چھوڑ دو ٹھیک ہے اچھا اب یہ ضرورت کے بادشاہوں کے سامنے بھی رکھنے والا بندہ اب اس بندے کی عاجزی کہاں ہوتی ہے کہاں کرنی ہوتی ہے عاجزی انہاں دا مرشد ہاشم سمگانی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے ایک جگہ تے کوئی مکھی نے کوئی بندی پا دیتی کسی طرح بے دی جگہ یہ سی
اتنے بنی ہے. انہوں نے نا ایک نقطے کی وہ مطلب ہے نا یعنی بے جگہ یہ پڑھی یا اس طرح کا کوئی مسئلہ بنیا. مبارک صاحب نے لقمہ دے دیتا. اب جڑے ان کے مرشد تھے وہ بھی الحمدللہ عالم دین تھے. عالم دین تھے. تو جب انہوں نے لقمہ دے دیا تو پیر صاحب نے فرمایا آپ تو مرید ہے, آپ نے لقمہ کیوں دیا؟ یہ تربیت, یہ تو مرید ہے تو خاموش رہو. اچھا آپ خاموش ہو گئے. انہوں نے کیا قرآن مجید اٹھا کے لیا, قرآن مجید لیا وہ جی انہیں دسیا سی اویں سی. پھر دوسرا لیا, پھر تیسرا لیا, کئی قرآن پاک منگوائے وہ جی انہیں دسیا سی اس طرح ہی. پھر کوئی جلالی کیفیت سی, کوئی ایسی اس ویلے انہوں کا معاملہ اس طرح سے. وہ فرمانے لگے خونزادہ کو خونزادہ کہتے ہیں. خونزادہ فارسی عالم دین دے پتر نو, انہوں نے والد دے عالم دین دے بیٹے نو خونزادہ کہتے ہیں. انہوں نے کہا خونزادہ تم شیر ہے میں گدڑ ہوں. شیر اور گدڑ دونوں ایک جگہ نہیں رہ سکتے, ایک کو جانا ہوگا. جراش آپ کہہ سکتے ہیں کہ ضرور میں جس طرح دسیا قرآن پاک نے تو اس طرح ہی تے میں غلط گل نہیں کی, یہ کہہ نہیں کیا. طریقہ کار ہے کہ مجھے مرشد کہہ دینا کہ تو غلط ہے تو مجھے ماننا چاہیے کہ میں غلط ہوں. میری غلطی اگر میری سمجھ نہیں بھی آتی تو مجھے ماننا چاہیے کہ میں غلط ہوں. طریقہ بچت تب ہوتی, بچت تب ہوتی. اب وہاں ڈٹ جاتے تو یہ غلطی تھی, ورکا پاٹ جانا. آپ اٹھے مناجی دیکھو, آپ امان کی خشک گئے, گھر چلے گئے, گھر نارے سے گھر چلے گئے. دستار اتاری, دستار کا رسا بنایا, ایک پاسوں اپنے گالے چ پایا تے حیدری صاحب فرمان لگے کہ یہ پکڑو اور مجھے اس طرح پکڑ کر مرشد کی بارگاہ میں لے چلو. تھوڑے یہ پٹھے لے, ڈنگر بھی آپ نے رکھے ہوں سن, وہ تو پٹھے لے اور منہ چ پائے, پورا ڈنگر بن کے نا جی تے گوڈیاں پرنے چل کے. وہ حیدری صاحب نے کیا حضور میں تو یہ نہیں کر سکتا, میں اس طرح نہیں کہ میں معذرت خواہ. پھر کسی بیٹے نو مطلب ہے یعنی امین جان صاحب یا کسی نے فرمایا بھائی ہمارے ماں کو, وہ پھر پکڑ انہوں نے تو منہ چ پٹھے پائے تے ڈنگر دی شکل اختیار کر کے تے وہ رسا بنا کے تے وہ اگے کے بچہ چلا جاتا ہے. وہ یہ جا رہے ہیں جناب مبارک صاحب, وقت کا بہت بڑا مفتی, بلکہ مجتہد. ہاں جی, بڑے بڑے علماء ملنا جو سنتے انڈیا شرف قادری صاحب, عبدالحکیم شرف قادری نظامیہ والے, بہت بڑے محدث. وہ جدو مرید ہوئے نا انڈیا تو پڑھن, انڈیا تو ویکھن واسطے علماء سن بھی وہ کیڑا بندہ ہے جہاں شرف قادری مرید ہو گیا. اتنا بڑا شیخ الحدیث جہاں مرید ہو شاید کی ہوئے گا, تو معمولی چیز نہیں تھی. لیکن انہوں نے پتا بھی وہ چیز کی میں لب دی جڑی مولانا روم نے جب سمجھ لبی نا وہ ایویں لب وہ جناب اس طرح جا رہے ہیں, پہنچ گئے اتنے آستانے, اسی طرح چل کے گلی کے اسی طرح لگ جان. دنیا ویکھن والی ہوگی, سانوں تو یہ گل مار جاتی لگی, دنیا کی آخر گی, لوگ کی آخر گے.
جو گل مار دیں اللہ اکبر اگوں جس نے مرشد نے دیکھا تے پھر کوئی اداواں یہ نہیں ہوندیاں نے جنیاں مرشداں نوں ہلا کے رکھ دندیاں نے اللہ اداواں پھر یہ نہیں ہوندیاں جس نے مرشد نے ویکھیا نا کہ ہے تو آپ جلدی نہ لوٹ کے کول آ گئے تو آپ فرمایا کون دادا یہ کیا تم عرض کیا دور میں ڈنگر نہ ہوتا تو مرشد تو ناراض نہ ہوتا اللہ میری جو حقیقت ہے میں وہ اپنا لی میں نے کہ میں ڈنگر ہوں اگر میں ڈنگر نہ ہوتا تو میں خاموش رہتا بول پڑا ہوں تو مرشد ناراض ہو گئے بس اے گل آپ نے کر دیتی ہوں مرشد نے اسی ویلے سینے لایا اسی ویلے سینے لایا تے پھر وہ بات اگلے دن یہ آپ توجہ فرما رہے سن انہوں کلیاں تے انہوں نے پھر آپ نے فرمایا کوئی اے فلانا کام کر کے آؤ تے اے اٹھ کے کام کے چلے گیا تے ایک اور مریض بہ گیا فرمان لگے تم ادھر ہو جاؤ یہ جو توجہ میں کر رہا تھا یہ تم برداشت نہیں کر سکا یہ اپنے کے لیے تھی اللہ ہاں جی حضور کی توجہ بھی الگ ہوتی فرمایا یہ وقت کا مجدد ہے اس کو یہ مجدد کی توجہ کر رہا ہوں سبحان اللہ یہ وقت کا مجدد ہے میں مجدد کی توجہ اس کو کر رہا تھا ماشاء اللہ یہ ہوتی بات ہے